بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یہ خط جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرقل کی طرف بھیجا، ارشاد الساری شرح بخاری میں امام قسطلانی کہتے ہیں، اعتراض کر کے پھر اس کا جواب دیتے ہیں کہ اس خط کا آغاز جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا گیا۔ فَإِن قُلْتَ قَدْ قَدَّمَ سلیمان علیہ السلام اسمہ علی البسملہ، کہ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام آپ نے جو خط لکھا جس کا 19ویں پارے میں ذکر ہے، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو وہاں پر انہوں نے اپنا نام بسم اللہ الرحمن الرحیم پہ مقدم کیا، جبکہ یہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے لکھا اور اس کے بعد من محمد عبد اللہ و رسولہ یہ خط کا سرنامہ لکھا۔ تو یہ فرق کیوں ہے؟ تو اس کا امام قسطلانی جو ہیں انہوں نے جواب دیا کہ اصل میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی آغاز خط کا جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہی کیا ہے، اور اپنا نام بطور عنوان لکھا ہے، یعنی خط جو ہے وہ اپنے نام سے شروع نہیں ہوا، اپنا نام بطور عنوان لکھا۔ لأن بلقیس انما عرفت کونہ من سلیمان بقراءۃ عنوان المعہود، یعنی اس وقت جو طریقہ کار تھا خط کے عنوان کا کہ دیکھتے ہی پتہ چل جائے کہ کس کی طرف سے آیا ہے، تو اس بنیاد پر وہاں بھی خط کا آغاز جو ہے وہ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہی کیا گیا ہے، صرف خط کا عنوان بلقیس کے عرف کے لحاظ سے اور اس وقت کے عرف کے لحاظ سے وہ پہلے لکھا گیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے من محمد عبد اللہ و رسولہ اپنے اسم گرامی کے بعد عبدیت کے وصف کو لکھا اور رسالت کے وصف کو مؤخر کیا۔ تو یہ نصارہ کا جو قول ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، چونکہ وہ لوگ اس جدر خط لکھا جا رہا تھا وہ نصارہ تھے اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ اللہ کا بیٹا کہتے تھے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تعارف میں ہی ان کے مذہب کا رد کر دیا اور اپنے آپ کے لحاظ سے عبودیت کے وصف کو واضح کیا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں ابن اللہ نہیں ہوں۔ ابن اللہ ماننے والے غلط لوگ ہیں، جس طرح کہ تم معاذ اللہ ابن اللہ کا عقیدہ رکھتے ہو۔ اور سارے رسول علیہم الصلاۃ والسلام اللہ کے عبد ہونے کے لحاظ سے برابر ہیں، یعنی کوئی بھی ان میں سے ابن اللہ نہیں ہے، سب ہی عبد اللہ ہیں۔ ارشاد الساری کے اندر بھی وہی اعتراض کیا خود انہوں نے، اور اس کا
جواب دیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روم کے بادشاہ کو عظیم الروم کہا ہے اور اس کو مالک الروم نہیں کہا، اور عظیم سے مراد بھی کیا ہے کہ المعظم عندہم، انہوں نے اس کو عظیم بنایا ہوا ہے، یعنی اس کو بادشاہی دی ہوئی ہے، نفس الامر میں وہ عظیم نہیں ہے۔ اور وصفہ بذالک لمصلحت التألیف، تألیف کے نقطہ نظر سے تالیف قلبی کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معظم تو کہا، عظیم تو کہا، لیکن امیر نہیں کہا اور نہ ہی ملک کہا، لکونہ معزولا بحکم الاسلام، کیونکہ وہ حکم اسلام کی روشنی میں امیر نہیں تھا نہ ہی ملک تھا، بلکہ وہ معزول ہو چکا تھا۔ الہ ہرکل، اس کے بعد یعنی عظیم الروم، یہ بدل کے طور پر پڑھا جائے گا۔ یہاں لکھا ہے غاضب اخو ہرکل واجتذب الکتاب، ہرکل کا بھائی جو ہے وہ غصے میں آیا اور اس نے خط کھینچ لیا ہرکل سے۔ تو ہرکل نے کہا تجھے کیا ہے، تم نے ایسا کیوں کیا؟ فقال لأنه بدأ بنفسه وسماك صاحب الروم، کہ ایک تو انہوں نے اپنا نام پہلے لکھا ہے من محمد عبد اللہ ورسولہ، دوسرا یہ ہے کہ تمہارا لقب صحیح نہیں لکھا، یعنی تمہیں ملک الروم نہیں کہا، صاحب الروم کہا ہے، یعنی وہ جو عظیم الروم کا معنی ہے کہ تم ملک الروم کہلواتے ہو، اور ملک الروم سے ہی تمہاری شخصیت کا حق ادا ہوتا ہے، اس واسطے کہ بیک وقت عظیم تو کئی لوگ ہوتے ہیں لیکن ملک ان میں سے ایک ہی ہوتا ہے، تو تمہیں اب اس لقب ملک الروم کے ساتھ جو ہے وہ ذکر کرنا چاہیے تھا۔ تو اس پر ہرکل نے جواب دیا انک لضعیف الرائے، کہ تم ضعیف الرائے ہو، تمہاری بات اچھی نہیں، یعنی ہرکل نے اپنے بھائی کو کہا اترید ان ارمی بکتاب قبل ان اعلم ما فیہ، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ میں یہ جانے بغیر کہ کتاب میں خط میں کیا ہے میں خط کو پھینک دوں؟ تو میں تو ایسا ہرگز نہیں کروں گا۔ لئن کان رسول اللہ انہ لاحق ان یبدا بنفسہ، اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقعی اللہ کے رسول ہیں تو پھر ان کا حق بنتا ہے کہ وہ اپنے نام کے ساتھ خط کا آغاز کرتے، یعنی اپنے نام سے، مطلب بسم اللہ تو لکھا جا چکا ہے، اب تقابل ہو رہا ہے کہ ہرکل کا نام پہلے لکھیں یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا نام پہلے لکھیں۔ تو اس نے کہا کہ میں تو رسول نہیں ہوں، وہ رسول ہیں، اگر وہ رسول برحق ہیں تو پھر انہیں چاہیے یہی تھا کہ وہ اپنا نام میرے نام سے پہلے لکھتے، تو لہٰذا اس کو کوئی ایشو نہیں بنانا چاہیے۔ اور اس نے کہا وَلَقَدْ صَدَقَ أَنَا صاحب الروم، کہ انہوں نے جو مجھے صاحب الروم لکھا ہے یا عظیم الروم لکھا ہے انہوں نے سچ کہا ہے۔ واللہ مالکی و مالکہ، اللہ میرا بھی مالک ہے اور ان کا بھی مالک ہے، یعنی یہ منفرد گفتگو ذکر کی ہے امام قسطلانی نے ارشاد الساری کے اندر، اور اس کے ماخذ کی طرف بھی اشارہ کیا ہے کہ مدائنی نے یہ بات لکھی ہے۔ اچھا جی، اسلم تسلم، یعنی ایک باب افعال سے ہے، دوسرا جو ہے وہ مجرد ہے، اسلم افعلا، اکرم یکرم اکرم، اسلم، اور اس کا جواب جو ہے وہ مجزوم ہے اور وہ مجرد ہے، تسلم سالم یسلم، چونکہ ماضی اگر سالمہ بنائیں تو پھر شرط پوری نہیں ہوتی
کہ نہ حلقی العین ہے نہ حلقی اللام ہے، تو اس بنیاد پر جو ہے وہ پڑھیں گے سالمہ، تو اسلم تسلم، تو تم اسلام لے آؤ تو اللہ تمہیں ڈبل اجر عطا کرے گا۔ ایک تو جو کل وجہ اس کی بیان کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت پر بھی تمہارا ایمان وہ قبول ہو جائے گا اگر میرا کلمہ پڑھ لو گے، اور پھر ساتھ مجھ پر بھی ایمان لائے ہو تو یہ بھی قبول ہو جائے گا، تو ڈبل ایمان بن جائے گا۔ دوسرا سبب انہوں نے لکھا کہ جب تم کلمہ پڑھو گے تو پھر ساری قوم کلمہ پڑھ جائے گی، تو اس بنیاد پر تجھے اپنے ایمان کا بھی ثواب ملے گا اور قوم کے ایمان کا بھی ثواب ملے گا۔ وہ جو سوال تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کس لیے ٹائٹل میں اپنا نام پہلے لکھا، تو انہیں ڈر تھا کہ اگر میں اللہ کا نام پہلے لکھوں تو وہ کہیں اللہ کے نام کو گالی نہ دے، خاف من بلقیس ان تسب، کہ خط دیکھتے ہی جس طرح کچھ لوگوں کے رد عمل کا یہ طریقہ ہوتا ہے، تو خط دیکھتے ہی وہ گالی دے تو آگے میرا نام ہو، اللہ کے نام کو گالی نہ ملے، تو اللہ کے نام کے تقدس کے پیش نظر اسے اپنے نام کے بعد رکھا تاکہ اس نے جو گرم گرم رد عمل کرنا ہو وہ میرے نام کے لحاظ سے کر لے۔ قدم اسمہ حتی اذا ثبت یقع علی اسمہ دون اسم اللہ تعالی، تاکہ اگر وہ معاذ اللہ گالی نکالے تو وہ سب جو ہے معاذ اللہ اللہ کے نام پر نہ پڑھے بلکہ ان کے اپنے نام پہ پڑھے۔ اب حدیث کا اگلا حصہ شروع ہوتا ہے۔ وَكَانَ ابن النَّاطُور صاحب ایلیا، ابن ناطور تا کے ساتھ، اور بعض نسخوں میں ذا ہے، ابن ناظور، صاحب ایلیا، صاحب سے مراد ہے یعنی وہی جس طرح ہرکل کو صاحب سے تعبیر کیا گیا، یعنی یا عظیم سے مراد یہ ہے کہ وہاں کا امیر، تو یعنی وہاں کا امیر ہرکل کی طرف سے جس طرح کے گورنر ہوتے ہیں، تو ابن ناطور صاحب ایلیا و ہرکل، ایلیا کا صاحب اور ہرکل کا صاحب، مطلب یہ ہے کہ ہرکل کی طرف سے ایلیا کا حکمران۔ وہ کیا تھا؟ اسم آ چکا ابن الناطور، آگے بدل ہے، اور اس کے بعد سقفاً علی نصارى الشام، وہ شام کے نصارہ کے اوپر پادری مقرر کیا گیا تھا، یعنی اس کے پاس سیاسی قیادت بھی تھی اور مذہبی قیادت بھی تھی کہ شام کے نصارہ پر وہ پادری کی حیثیت رکھتا تھا۔ وہ یہ بیان کرتا ہے کہ ہرکل حین قادم ایلیا، جب وہ دورے پر ایلیا آیا، اصبح یومن خبیث النفس، تو ایک دن صبح جب اٹھا تو خبیث النفس تھا۔ خبیث النفس سے یہاں مراد یہ ہے کہ اس کا موڈ صحیح نہیں تھا، یعنی اس پر نیند کا غلبہ تھا، یا چہرے پہ پریشانی تھی، یا جمائیاں لے رہا تھا اور بہت سست تھا، اس کی طبیعت خراب تھی جب وہ صبح کے وقت اٹھا۔ یعنی دوسرے لحاظ سے تو خبیث النفس ویسے بھی تھا، یعنی کفر کے لحاظ سے، تو یہ ہے کہ صبح کے ٹائم صبح وہ خبیث النفس تھا، وہ جو کفر کے لحاظ سے وہ تو 24 گھنٹے رہتا تھا، تو یہ صبح کے اس کا موڈ صحیح نہیں تھا اور وہ اس کی طبیعت بوجھل تھی۔ تو
فقال بعد بطارقتہ، بطارقہ بطریق کی جمع ہے، اور بطریق سے مراد ہے اس کی سلطنت کے خواص، یعنی اس کے دربار میں جو اس کے خاص لوگ، اس کے قریبی وزیر بیٹھتے تھے اس کے ساتھ، ان میں سے کسی نے اس کو یہ کہا، قدستن کرنا ہے آتا کا، آج آپ ہمیں عجیب محسوس ہو رہے ہیں، یعنی جس طرح پہلے آپ صبح کے وقت ہوتے ہیں آج ویسے نہیں ہیں۔ تو یہ بعض بطارکہ نے، کسی نے بطارکہ میں سے یہ کہا۔ اب درمیان میں جملہ معترضہ ہے، اگلی بات یعنی تب سمجھ آئے گی کہ تب یہ درمیان میں والی آ جائے گی، اگلی بات وہ ہوگی جو ہرقل جواب دے گا بعض بطارکہ کو۔ تو ابن ناطور کہتے ہیں وکان ہرقل حذاء، ہرقل جو ہے وہ جادو یعنی کاہن تھا، آسمانی ستاروں کا حساب وغیرہ لگاتا تھا۔ تو حذاء کا معنی ہے کاہن، ہرقل کاہن تھا، ینظر فی النجوم، ستاروں میں دیکھتا تھا، یعنی ستاروں کا حساب وغیرہ لگاتا تھا۔ تو اب یعنی جس وقت بعض بطارکہ نے سوال کیا کہ آج آپ عجیب محسوس ہو رہے ہیں، فقال لهم ان حین سألوہ، تو اس نے ان کو کہا جب انہوں نے سوال کیا، انی رأیت اللیلۃ، آج میں نے رات کو دیکھا، حین نظرت فی النجوم، جب میں نے ستاروں میں نظر کی تو میں نے رات کو دیکھا، مالک الختان قد ظہر، مالک الختان، اس امت کا بادشاہ ظاہر ہو چکا ہے جو ختنے کروائے گی، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے کہ مالک الختان قد ظہر، کہ ایسی ایک قوم ہے کہ جو ختنے کرواتی ہے، ان کا جو بڑا سردار ہے وہ ظاہر ہو چکا ہے۔ فمن یختتن من هذه الامہ، اس نے کہا کہ اس وقت جو روئے زمین پر لوگ ہیں ان میں سے کون ہیں جو ختنہ کرواتے ہیں، یعنی یہ اس کے علم میں نہیں تھا کہ یہ حجاز مقدس میں جو جنہوں نے اللہ کے توحید کا اعلان کیا اور اپنی نبوت کا اعلان کیا تو وہاں کے لوگ ختنہ کرواتے ہیں، یہ اس کے علم میں نہیں تھا، لیکن ستاروں سے اسے یہ معلوم ہوا کہ جو ایسی قوم ہے جو ختنہ کرواتے ہیں ان کا جو ملک ہے وہ ظاہر ہو چکا ہے اور غلبہ حاصل کر رہا ہے۔ تو اسے پھر یہ ڈر تھا کہ ہمیں ادھر سیکورٹی زیادہ کرنی چاہیے، اس طرف جہاں اس بادشاہ کا مرکز ہے، تاکہ ادھر سے اگر وہ حملہ کریں تو ہم اپنی سلطنت کو بچا سکیں۔ فمن یختتن من هذه الامہ، یعنی هذه الامہ سے مراد جس طرح امت دعوت ہے، مطلقاً انسانیت کے ان لوگوں میں سے کون ایسا ہے۔ قالوا لیس یختتن الا الیہود، تو جو درباری تھے انہوں نے کہا کہ ختنہ تو صرف یہودی ہی کرواتے ہیں اور کوئی ختنہ نہیں کرواتا۔ اچھا جی، تو یہ جو ان کا علم تھا اس کے مطابق، یعنی انہیں مشیر بن کے تو بیٹھے ہوئے تھے مگر مطالعہ ان کا بھی وسیع نہیں تھا کہ لیٹسٹ حالات ان کو معلوم ہوں۔ تو چونکہ یہود ایلیا میں رہتے تھے تو انہوں نے یہود کو سنا ہوا تھا کہ وہ ختنہ کرواتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو یہود کام کرتے ہیں، لیکن بادشاہ سلامت تمہیں اس سلسلے میں کوئی تشویش نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ یہود ایسی قوم نہیں کہ وہ تجھ سے اقتدار چھین سکیں،
وہ اتنے قوت کے مالک نہیں ہیں۔ اچھا جی، لیس یختاتن الا الیہود فلا یہمنک شأنہم، اہم یہم، اور پھر نون تاکید ثقیلہ، فلا یہمنک شأنہم، یہود کی شان تجھے غم میں نہ ڈالے، یعنی وہ ذلیل قسم کے لوگ ہیں، کمزور قسم کے لوگ ہیں، وہ حملہ کر ہی نہیں سکتے، تو ختنہ تو وہی کرواتے ہیں ان کی معلومات کے مطابق، اور وہ ان سے خطرہ محسوس نہیں کرنا چاہیے۔ فلا یہمنک شأنہم، ان کی شان تجھے تشویش میں نہ ڈالے، ان کا امر۔ اچھا جی، چونکہ یہود جو ہیں وہ ایلیا میں یعنی بیت المقدس میں بہت ہیں، لیکن وہ ذلیل ہیں۔ اچھا جی، یہ بات چیت ہو رہی تھی، تو ساتھ انہوں نے مشورہ دیا، وَاكْتُبْ إِلَى مَدَائِنَ مُلْكِكَ، کہ تم ہرکل اپنی سلطنت کے جو شہر ہیں، مدینہ کی جمع ہے جو لغوی طور پر ہر شہر کو کہا جاتا ہے، ادھر خط لکھو، فَيَقْتُلُوا مَنْ فِيهِمْ مِنَ الْيَهُودِ، تو وہ یہود کا خاتمہ کر دیں، پھر بھی کہیں یہ مارے ہوئے لوگ اٹھ نہ بیٹھیں، ہیں تو ذلیل سے نادار سے، مگر احتیاط کرنی چاہیے، تو سارے شہروں میں یہ خط بھیج دو کہ جو بھی یہودی ملے اس کو قتل کر دو، یعنی یہ کرسچن جو ہیں یہ یہودیوں کا صفایا چاہتے تھے۔ فَبَيْنَمَا هُمْ عَلَىٰ أَمْرِهِمْ أُوتِيَ ہِرْقِلُ بِرَجُلٍ، یہی صورتحال چل رہی تھی کہ ہرکل کے پاس ایک قاصد پیش کیا گیا، ارسل بھی مالک غسان، جس کو غسان کے بادشاہ نے بھیجا تھا۔ اب اس کو یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک نہیں کہا، یہ راوی یعنی اس وقت جو اس کا تعارف تھا اس کے لحاظ سے ملک غسان کہہ رہا ہے۔ یخبر عن خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو غسان کے بادشاہ نے قاصد بھیجا تھا اس نے آ کر ہرکل کو بتایا کہ اس طرح ایک شخصیت ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ اللہ کے نبی ہیں، اور وہ مختلف علاقے فتح کرتے جا رہے ہیں۔ فَلَمَّا اسْتَكْبَرَهُ ہرکلو، جب ہرکل نے اس قاصد سے معلومات حاصل کی، استخبار جو ہے جدید عربی کے اندر اب یہ خفیہ ایجنسیوں کو کہتے ہیں، اور ایسے ہی مخابرہ اور مخابرات، یعنی جتنی بھی خفیہ ایجنسی ہوتی ہیں وہ سب مخابرات کے اندر شامل ہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی جب یہ خبر پہنچی تو ہرکل نے کہا اذهبوا، کہ تم دورہ کرو ایک ان کے علاقے کا، فانظروا، دیکھو کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ختنے والے ہیں یا نہیں، یعنی اس بندے کی طرف دیکھو جو یہاں آیا ہوا ہے، کہ یہ بندہ جو پیغام لے کر آیا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ ختنہ اس کا ہوا ہے یا ختنہ نہیں ہوا۔ اذهبوا فانظروا امختاتن ہوا ام لا، یہ قاصد ختنے والا ہے یا نہیں ہے۔ فنظروا الیہ، انہوں نے اس کی طرف دیکھا تو وہ ختنے والا تھا۔ فحدثوہ انہ مختتن، تو یہ جو اس کے عملے کے لوگ تھے انہوں نے بتایا ہرکل کو کہ یہ ختنے والا بندہ ہے۔ وسالوا عن العرب،
تو اس سے انہوں نے پھر باقی لوگوں کے بارے میں پوچھا جو عرب کے لوگ ہیں. فقال هم یختتنون، تو انہوں نے بتایا کہ سارے ہی ختنہ کرواتے ہیں. اب ہرکل نے نتیجہ نکالا. فقال ہرکل ھذا ملک ھذہ الامۃ یا ھذا مالک ھذہ الامۃ قد ظہر، کہ اس امت کا یعنی اس وقت کے جو لوگ ہیں ان کا جو بادشاہ ہے وہ ظاہر ہو چکا ہے. یعنی جو میں نے آسمان کے ستاروں میں حساب لگایا تھا اس حساب کے مطابق یہ نتیجہ نکلا ہے کہ یہی ہے جن کا مجھے خطرہ ہے، اور اس وقت کے بادشاہ جو ہیں وہ ظاہر ہو چکے ہیں. اچھا جی. ثم کتب ہرکل الی صاحب لہ برومیہ، پھر اس کا جو گورنر تھا رومیہ میں اس کو ہرکل نے لکھا. وکان نظیرہ فی العلم، اور وہ اس ہرکل کا ہم پلہ تھا علم میں، یعنی کاہن ہونے میں. اس نے اس سے مسئلہ شیئر کیا. وسار ہرکل الی حمص، اور پھر یہ کہنے کے بعد، یہ خط لکھنے کے بعد ایلیا سے ہرکل نے سفر شروع کیا اور حمص چلا گیا، یعنی شام کا جو شہر ہے. فلم یرم حمصا، حمص میں ہی ابھی وہ رکا ہوا تھا. حتی اتاہ کتاب من صاحبہ، یہاں تک اس کو خط آ گیا اپنے دوست کا. اپنا دوست جس کے ساتھ اس نے مسئلہ شیئر کیا تھا، جو کہ بہت بڑا نجومی تھا، صاحب رومیہ، اس کا خط آ گیا. یوافق رأی ہرکل، وہ ہرکل کی رائے کے موافق تھا، یعنی اس نے بھی جو حساب وغیرہ لگایا تو اس نے یہی اخذ کیا کہ اور تو کوئی خطرہ نہیں، یہ جو ختنے والے لوگ ہیں ان سے خطرہ ہے، اور ان کے جو بادشاہ ہیں وہ ظاہر ہو چکے ہیں. اور ساتھ یعنی یہ واضح کیا کہ علی خروج النبی صلی اللہ علیہ وسلم وانہ نبی، کہ وہ جس کو ہم ملک کہہ رہے ہیں وہ نبی بھی ہیں، وہ نبی ہیں اس امت کے اور ان لوگوں کے امیر بھی ہیں. اچھا جی. اب اس کا اصل جو دارالحکومت تھا وہ حمص تھا، ایلیا کے دورے پہ گیا ہوا تھا، وہاں سے واپس آ چکا تھا. تو اب ساری اس کو یعنی یقین ہو گیا کہ یہ تو نبی بھی ہیں اور ان کی عسکری قوت بھی ہے، اور پھر ہم اگلا ان کا ہدف ہیں، تو اس بارے میں مشاورت کرنی چاہیے. فآذن ہرکل لعظماء الروم فی تذکرۃ لہ بحمص، حمص میں جو اس کا شاہی محل تھا، کس کا؟ ہرکل کا، وہاں اس نے پارلیمنٹ کا اجلاس بلا لیا کہ سارے عظماء روم جو ہیں وہاں پر اکٹھے ہوں. اچھا جی. تو تذکرہ یہ وہ محل ہے، یعنی بڑا ہال، کہ جس کے ارد گرد پھر چھوٹے چھوٹے کمرے ہوں. تو وہاں اجلاس بلائے، یعنی درمیان میں بہت بڑا ہال ہے اور ارد گرد پھر آگے وزیروں کے کمرے ہیں ہر طرف. اچھا جی. جس وقت سارے سردار آ گئے روم کے، تو جو محل کی انتظامیہ تھی اس نے ان کو سمجھایا ہوا تھا کہ تم نے دروازے لاک کر دینے ہیں. ثم امر بابوابها فغلقت، سارے دروازے بند کر دیے گئے. ثم تلا، پھر یہ سٹیج پہ رونق افروز ہوا ہرکل. فقال یا معشر الروم، اے روم والو، جن پوری تم اس وقت قیادت بیٹھے ہوئے ہو، هل لکم فی الفلاح والرشد،
وَأَن يَثْبُتَ مُلْكُكُمْ، اگر تم چاہتے ہو کہ تم کامیاب ہو جاؤ، اور اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں ہدایت مل جائے، رشد، اور اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا ملک برقرار رہے، یعنی یہ روم کی سلطنت تمہارے قبضے میں ہی رہے، تو پھر کیا کرو؟ فَتُبَايِعُوا هَذَا النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر یہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن کے بارے میں کافی دنوں سے میں تشویش میں تھا اور آہستہ آہستہ معلومات مکمل ہو گئی ہیں، تو ان کے ہاتھ پہ بیعت کر لو۔ فَتُبَايِعُوا امر ہے۔ جس وقت بادشاہ نے اس طرح کہا، فَحَاسُوا حَيْسَةَ حُمُرِ الْوَحْشِ إِلَى الْأَبْوَابِ، تو وہ بپھر گئے، یعنی جس طرح کوئی بات سنتے ہی فوراً اختلاف کیا جائے۔ حَاسُوا حَيْسَةَ حُمُرِ الْوَحْشِ، جس طرح کے جنگلی گدھے ہوتے ہیں، جنگلی گدھوں کی طرح انہوں نے تیزی سے دوڑنا شروع کر دیا۔ کدھر؟ دروازوں کی طرف، کہ یعنی واک آؤٹ کرنے کے لیے کہ یہ بات ہم نے نہیں سننی، تم یہ کیا کہہ رہے ہو، تم تو گمراہ ہو گئے ہو، تم یہ کیا کہہ رہے ہو، ہم نے اور کسی کی بیعت نہیں کرنی۔ تو اس طرح یعنی شدید رد عمل کا انہوں نے اظہار کیا، اور وحشی گدھوں کی طرح وہ دروازوں کی طرف، جس طرح کے وحشی جانوروں کو نفرت ہوتی ہے کوئی ہمیں پکڑ نہ لے، تو اس طرح وحشی گدھوں کی طرح وہ بپھر گئے اور دوڑے دروازوں کی طرف۔ تو اس نے پہلے ہی بندوبست کیا ہوا تھا کہ یعنی یہ تھا اقتدار کا بھوکا، کہ اس طرح ملک بھی بچ جائے گا اور ادھر جنگ بھی نہیں ہوگی۔ تو یہ تھا کہ اگر چل گیا تو تیر، نہیں چلا تو تکا، کہ یہ جو ہے وہ بات کرتا ہوں، اب دیکھتا ہوں رد عمل کیا ہے۔ یا تو پھر سارے کہیں گے واہ واہ کیا تم نے تجویز پیش کی، کہ دین بھی دنیا بھی، ہم نبوت کا کلمہ بھی پڑھ لیں گے جو نئے نبی آئے ہیں، اور ہمارا ملک بھی برقرار رہے گا۔ تو یا جو ہے وہ نفرت کریں گے اور بھاگیں گے، اگر بھاگے تو کم از کم اس محل سے باہر تو نہیں جا سکیں گے کہ پھر میری بات ہی نہ سنیں، میں بلاتا رہوں وہ سارے چیٹے مار جائیں گدھوں کی طرح۔ تو آگے دروازے بند ہوں گے تو پھر دوبارہ ان کو مطمئن کر کے بٹھانا آسان ہوگا۔ تو اب جس وقت یہ سارے دوڑ کے گئے دروازوں کی طرف، دروازے بند تھے، فَوَجَدُوهَا قَدْ غُلِّقَتْ، اور ادھر فَلَمَّا رَأَى هِرْقِلُ نَفْرَتَهُمْ، کہ معاذ اللہ ان کمینوں کی نفرت کو دیکھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے سے، وَآئِسَ مِنَ الْإِيمَانِ، اور ہلکل مایوس ہو گیا کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے، یعنی میری قوم جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے گی، تو اگر یہ ایمان لے آتے پھر تو میں بھی لے آتا، اور اگر یہ ایمان نہ لائیں تو پھر مجھے معاذ اللہ اپنی حکومت کی ترجیح دینی چاہیے نبوت کے مقابلے میں، نبوت کا کلمہ پڑھنے کے مقابلے میں۔ قال، اس نے پھر اعلان کیا، ردوہم علیہ، یہ سب کو بلا کے لے آؤ، سارے عظماء جو دروازوں کو جا کے چمٹے ہوئے ہیں، کھولنا چاہتے ہیں اور دروازے بند ہیں، ان سب کو واپس لے آؤ۔ اب سب کو چونکہ اتنا ہی محل تھا کہ آسانی سے عملہ جو ہے وہ پہنچ گیا، سب کو واپس لے آیا کہ بادشاہ سلامت، تو پتہ نہیں کیا تجھے اور بتانا چاہتے ہیں، اور تم پہلا جملہ سن کے بھاگ آئے ہو، تم واپس تمہیں وہ بلا رہے ہیں۔ تو اب یہ موقع تھا کہ جب وہ بدقسمت نکلا ہرکل، اس نے کہا انی قلت مقالتی آنفا، یہ جو میں نے ابھی بولا نا کہ اگر ملک بچانا ہے، کامیابی پانی ہے، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھو، یہ میں دیکھ رہا تھا، تمہارا امتحان لے رہا تھا کہ تم اپنے پہلے مذہب پہ کتنے پکے ہو۔
یہ میں تمہاری پختگی دیکھنے کے لیے کہہ رہا تھا، تم عجیب لوگ ہو، تم نے اس کو سیریس لے لیا۔ یعنی میں تو دیکھنا چاہتا تھا کہ اب واقعی تم پکے ہو یا تم قبول کر جاتے ہو ان کے دین کو۔ تو یہ ثابت ہوا کہ تم بڑے پکے لوگ ہو اپنے مذہب پر۔ تو یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ تم نے میرا خطرہ سمجھ لیا ہو کہ میں یہ دین چھوڑ رہا ہوں۔ میں نے تو یہ تمہیں صرف آزمانے کے لیے یہ گفتگو کی ہے۔ جو گفتگو سن کے تم بھاگ پڑے ہو، میں نے یہ حقیقتاً یہ میرا ویژن یا میرا ارادہ نہیں ہے، بلکہ میں تو تمہیں آزمانا چاہتا تھا۔ انی اختبر بہا شدتکم علی دینکم، کہ تم کتنے کٹر مذہبی لوگ ہو، یہ میں آزمانا چاہتا تھا۔ فقد رہی تو وہ تم کامیاب ہو گئے ہو امتحان میں، کہ تم نے یہ جو وحشی گدھوں کی طرح دوڑ لگائی ہے فوراً، تو یہ پتہ چل گیا ہے کہ تم اپنے مذہب پہ بڑے پکے ہو۔ اب بیٹھو، تم تو خوش ہو جاؤ کہ تمہیں کامیابی مل گئی ہے کہ تم اپنے مذہب میں پکے ہو۔ فسجدوا لہ، سارے اس کو سجدے میں پڑ گئے، سجدے میں گر گئے اس کے لیے کہ ہمیں تو تھا کہ ہمارا بادشاہ گیا، لیکن یہ تو بڑا پکا ہے، اس نے تو ہمیں بھی آزمانا چاہا اور پھر ہم بھی پاس ہو گئے، لہذا شکرانے کے طور پر اسے سجدہ کرنا چاہیے۔ معاذ اللہ، سارے سجدے میں پڑ گئے۔ وَرَضُوا عَنْهُ، اور راضی ہو گئے، وہ جو پہلے نفرت سے بھاگے تھے وہ بات انہوں نے چھوڑ دی، وہ راضی ہو گئے اس سے کہ ٹھیک ہے، یعنی ادھر تم توجہ نہ کرو اور اپنی سلطنت چلاؤ۔ اچھا جی، فَكَانَ ذَلِكَ آخِرَ شَأْنُ ہرکل، آخرہ مفعول فی ہے، یہ تھا انجام ہرکل کا کہ ادھر یہ تڑپ کہ کاش کہ میں پاس ہوتا تو میں پاؤں دھو کے پیتا اور میں کلمہ پڑھتا اور میں یہ کرتا اور وہ کرتا، اور ادھر دنیا کی عارضی بادشاہی کے لیے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق چھوڑ بیٹھا اور اپنے لوگوں کو بھی متوجہ نہ کیا، یعنی خود بھی گناہگار ہوا اور اس کی وجہ سے عظماء جو تھے سارے کے سارے وہ بھی گمراہ ہوئے۔ فَكَانَ ذَلِكَ آخِرَ شَأْنُ ہرکل، اب یہ پہلی کتاب بدل وحی مکمل ہوئی ہے، تو یہ عادات میں تمہیں لکھایا تھا کہ جب کتاب مکمل ہوتی ہے تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس میں کوئی نہ کوئی لفظ ایسا لاتے ہیں جو اخیر ہونے پر دلالت کرے، تو اس بنیاد پر یہاں فَكَانَ ذَلِكَ آخِرَ شأن ہرکل، یہ آخر کے لفظ سے آپ نے وہ دلالت کر دی ہے کہ یہ کتاب جو ہے مکمل ہو گئی ہے اور ختم ہو گئی ہے۔ یہ 60 صفحے پر فتح الباری میں ہے کہ وہ خط جو تھا ہرکل نے سونے کے باکس کے اندر، چھوٹے سے باکس میں سنبھال کے رکھا، تعظیم لہ، وَأَنَّهُمْ لَمْ يَزَالُوا يَتَوَارَثُونَهُ حَتَّى كَانَ عِنْدَ مَلِكِ الْفَرَنج، وہ نسل در نسل منتقل ہوتا رہا یہاں تک کہ جو انگریزوں کا بادشاہ تھا جو تلیتلا پر غالب آیا، اس کے پاس یہ خط تھا اور پھر آگے اس کی اولاد کے پاس تھا، اور پھر جب اس انگریز کے ساتھ ایک عبد الملک بن سعد جو مسلمانوں کا بادشاہ تھا، اس کی ملاقات ہوئی تھی، اس نے اس سے کہا کہ تم مجھے اس خط کی زیارت کرواؤ۔ تو جب عبد الملک بن سعد نے اس خط کو دیکھا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے، وَسَأَلَهُ أَن يُمَكِّنَهُ مِن تَقْبِيلِهِ، اور کہا کہ مجھے تم ہاتھ میں پکڑ کے اسے بوسہ دینے دو اس خط کو، فَامْتَنَعَ، لیکن یہ اجازت اس نے نہ دی۔
انگریز حکمران جس کے پاس جو ہے وہ یہ خط موجود تھا۔ ایک دوسری روایت ہے، سیف الدین منصوری کہتے ہیں کہ مجھے ملک منصور قلاوون نے مغرب کی طرف بھیجا، ویسٹ کے بادشاہ کی طرف، یعنی یورپ کے بادشاہ کی طرف ایک تحفہ دے کر، اور اس کے بعد جو ویسٹ کا بادشاہ تھا اس نے مجھے فرنگی بادشاہ کی طرف بھیجا ایک سفارش کر کے، جس کو اس نے قبول کر لیا۔ فقال علی لا تحفظنک بتحفۃ سنیہ، اس مسلمان کے لیے اس نے یہ کہا کہ میں تمہیں ایک شاندار تحفہ دوں گا۔ فاخرج علی صندوقا مصفحا، اخرج علی صندوقا مصفحا بذہب، میرے سامنے ایک صندوق نکالا جس پر سونے کی پان چڑھی ہوئی تھی۔ فاخرج منہ مکلمۃ ذہب، پھر اس کے اندر سے باکس نکالا چھوٹا سا سونے کا۔ فاخرج منہا کتابا، اس سے خط نکالا۔ قد زالت اکثر حروفہ، اس خط کے اکثر حروف جو ہیں وہ مٹ چکے تھے۔ وقد التصقت علیہ خرقۃ حریر، خط کو ریشم کے کپڑے کے اندر رکھا گیا تھا، تو یعنی ریشم کے اندر لپیٹا ہوا تھا، تو اس نے اوپر سے ریشم ہٹایا۔ فقال ھذا کتاب نبیکم الی جدی کیسر، یہ تمہارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خط ہے میرے جد کیسر کی طرف، یعنی جد سے مراد حقیقی معنی نہیں ہے کہ باپ کا باپ، مطلب یہ آباء و اجداد درمیان میں کافی پشتیں موجود ہیں۔ فما زلنا نتوارثہ الی الآن، تو ہم نسل در نسل اس کے وارث بنتے آئے ہیں۔ وَأَوْصَانَا آبَاؤُنَا، ہمیں ہمارے آباء نے وصیت کی تھی، ہمیں ہمارے آباء نے وصیت کی تھی، یعنی وہ نصرانی تو تھے مگر وہابی نہیں تھے۔ وَأَوْصَانَا آبَاؤُنَا، ہمیں ہمارے آباء نے وصیت کی تھی کیا؟ أَنَّهُ مَا دَامَ هَذَا الْكِتَابُ عِنْدَنَا لَا يَزَالُ الْمُلْكُ فِينَا، کہ جب تک یہ خط ہمارے پاس موجود رہے گا تو ہماری حکومت کو کوئی نہیں چھیڑ سکتا۔ خط جب تک ہم اس کو سنبھال کے رکھیں گے تو ہمارا ملک بھی محفوظ رہے گا۔ یعنی یہ نصرانی ہونے کے باوجود ان کے بڑوں کا عقیدہ تھا، جنہوں نے بعد والوں کو سمجھایا کہ نسل در نسل تم نے یہ خط کسی کو نہیں دینا اور اس خط کو سنبھال کے رکھنا ہے۔ یعنی اگرچہ کلمہ نہیں پڑھا تھا مگر اندر سے یہ بات ان کو میسر تھی کہ اس خط کی بے ادبی نہیں کرنی، اس کو ٹکڑے ٹکڑے نہیں کرنا غصے سے، بلکہ اس کو سنبھال کے رکھنا ہے۔ فَنَحْنُ نَحْفَظُهُ، ہم اس کی حفاظت کرتے ہیں، غایت الحفظ، بہت زیادہ حفاظت، وَنُعَظِّمُهُ، ہم اس کی تعظیم کرتے ہیں، وَنَكْتُمُهُ عَنِ النَّصَارَى، ہم نصارہ سے اس کو چھپا کے رکھتے ہیں۔ یعنی یہ جو افرنگی جن کے پاس خط تھا کہ ہم نصارہ سے جو انہی کے دوسرا حصہ تھے ان سے اس خط کو چھپا کے رکھتے ہیں، کیوں؟ لِيَدُومَ الْمُلْكُ فِينَا، تاکہ حکومت ہمارے پاس ہی رہے۔ ہم اس خط کو چھپا کے رکھتے ہیں، اس کی تعظیم کرتے ہیں اور اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس بات کی تائید دوسری طرف سے بھی ہوتی ہے، یعنی اسلامی ذرائع سے، وہ یہ ہے کہ وَيُؤَيِّدُ هَذَا مَا وَقَعَ فِي حدیث سعید بن ابی راشد الذي اشرت الیہ آنفا، کہ سعید بن ابی راشد کی
حدیث میں یہ موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آرادہ التنوخی رسول ہرکل الاسلام، کہ ہرکل کا جو قاصد آیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو آپ نے اس پر اسلام کو پیش کیا کہ تم مسلمان ہو جاؤ، فامتنع، تو اس نے انکار کیا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اخا تنوخ، اے تنوخی، تنوخی قبیلے کے بندے، انی کتبت الی مالککم او ملککم بصحیفۃ فامسکھا، کہ میں نے تمہاری طرف ایک خط لکھا ہوا ہے، تمہارے بادشاہ کی طرف، اسے جا کے سنبھال لو، اس کی حفاظت کرو، فلن یزال الناس یجدونہ منہ بأسا ما دام فی العیش خیر۔ تو اس کے اندر بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خط کی بنیاد پر خبر دی کہ جب تک وہ تمہارے پاس موجود رہے گا تو تمہیں خیر میسر رہے گی۔ دوسری جہت سے ابو عبید جو انہوں نے کتاب الاموال میں یہ لکھا ہے، کاتب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی کسریٰ و قیصر، دونوں کی طرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھے، کسریٰ کی طرف بھی اور قیصر کی طرف بھی۔ فاما کسریٰ فلما قرأ الکتاب مزقہ، کسریٰ نے جب خط پڑھا تو معاذ اللہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کے۔ وَأَمَّا قیصر فَلَمَّا قَرَأَ الْكِتَابَ طَوَاهُ، کہ قیصر نے جب خط پڑھا تو اسے لپیٹا، ثم رفعہ، پھر اس کو بلند کیا۔ تو یہ دونوں کا خط پر جو طرز عمل تھا، کلمہ تو دونوں نے ہی نہیں پڑھا، لیکن ایک نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور دوسرے نے خط کا ادب کیا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما ہؤلاء فیمزقون، یہ جنہوں نے میرے خط کا کے ٹکڑے ٹکڑے کیے ہیں معاذ اللہ، ان کے بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں گے، یعنی کسریٰ کی حکومت جو ہے وہ برقرار نہیں رہ سکے گی۔ وَأَمَّا قیصر وَأَمَّا هَؤُلَاءِ فَسَتَكُونُ لَهُمْ بَقِيَّةٌ، اور یہ جو دوسرا ہے قیصر، اس کی نسل میں آگے کچھ وقت حکومت چلے گی، لیکن کسریٰ جو ہے یہ سارا خاندان یوں ہی ٹکڑے ٹکڑے کیا جائے گا جیسے انہوں نے میرے خط کے ساتھ سلوک کیا۔ اس واسطے جس وقت جواب کسریٰ کا پہنچا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یعنی جو خط لے کے گئے تھے انہوں نے آ کے بتایا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مزق اللہ ملکہ، اللہ نے اس کے ملک کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے۔ اور جب ہرکل کا جواب پہنچا تو یہ فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ثبت اللہ ملکہ، اللہ نے اس کے ملک کو بچا لیا ہے، یعنی کافر ہونے کے باوجود بھی تعظیم کچھ دنیاوی فائدہ ان کو دے گئی حکومت کے لحاظ سے، اگرچہ اخروی فائدہ تو حاصل نہ کر سکے، لیکن پھر بھی تعظیم کی بنیاد پر جو انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کی تعظیم کی تھی، انہیں یہ دنیا میں حکومت کے لحاظ سے فائدہ میسر آیا۔ اچھا جی، ابن بطال جو شرح ہے صحیح بخاری کی، 10 کرا بناؤن کالکسر حولہ بیوتن، محل کی طرح کی ایک بلڈنگ ہے کہ جس کے ارد گرد کئی گھر بنائے گئے ہوں اور درمیان میں وہ بہت بڑا محل ہو۔ ناطور جو ہے وہ کھجوروں کے محافظ کو بھی کہتے ہیں۔ چلو، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ یا اللہ اس سال نو کو ہمارے لیے باعث برکت بنا، گزشتہ سال کے اعمال صالحہ کو قبول فرما، اور سستی غفلت اور خطاؤں کو معاف فرما۔
یا اللہ اس سال کو امت مسلمہ کے عروج کا سال بنا اور ہر طرف امت مسلمہ کو غلبہ عطا فرما۔ پاکستان کے اندر یا اللہ دینی قوتوں کو غلبہ عطا فرما اور اسلام کے خلاف سازشیں کرنے والوں کو نیست و نابود بنا۔ یا الہ العالمین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے مرکز پر نور پر کروڑوں رحمت نازل فرما۔ یا اللہ آپ کے نظام حکومت کے فیوز و برکات پاکستان کو عطا فرما۔ یا الہ العالمین شہداء کربلا رضی اللہ تعالی عنہم کی قربانیوں کو اپنے دربار میں مزید عظمتیں عطا فرما اور ان کے فیوز و برکات ہم سب کو عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبی خیر خلقی سیدنا مولانا محمد